السلام علیکم. مارچ خوبصورت دن اور اوپر سے ٹھنڈی ہوا. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ٹھنڈی ہوا سے. مجھے لگتا ہے پھر سردیاں آ گئی ہیں. مجھے سردیوں سے بہت ڈر لگتا تھا. تو خیر گزر تو جاتی ہے. گزر وقت تو ہر طرح کا گزر جاتا ہے, لیکن میں ذرا کیا کہتے ہیں سردی ٹالریٹ کرنا مجھے مشکل لگتا ہے. اچھا, آج جو میں نے ایک بات نوٹ کی, آج ہمارا کیمپ کا جو منتھلی کیمپ ہوتا ہے نا مجاہد ہاسپٹل میں, وہ آج بہت کیمپ تھا. تو ایک جو چیز میں نے آج نوٹ کی, میرا اس وقت میں نہیں کہہ پائی اس کو, تو میرا دل چاہا کہ میں وہ بات سب سے کروں, سب کے سامنے کروں. کہنے لگتی ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے سب آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں, سب کے سامنے کر رہی ہوں. کیمرہ نہیں مجھ سے سیٹ ہو رہا تھا, ٹیڑھا میڑھا جرا بھی جیسا بھی ہے, بس بات بھی غور کیجیے گا جو میں کہنے لگی ہوں. وہ ہے ایمپتھی, احساس. آج نا 2 ینگ لڑکے تھے اور چیئر پہ وہ بیٹھ گیا, ایک اس میں سے دوسرا کھڑا تھا. اب ایک بوڑھی اماں آتی ہیں, تو جو نہیں ہوتا کوئی کیا کہتے ہیں زمانے کے دکھ, قسمت کی آزمائشیں. دونوں بچے اس کے بیمار ہیں, ایک کو اسکیزوفرینیا, ایک کو اور میجر النس ہے ذہن کی. وہ دونوں کی دوائیاں لینے آتی ہے. بوڑھی اماں جو ہے ان کو وہ خود ہارٹ پیشنٹ ہے, اور اس وقت ان کی کمر جھک گئی ہوئی ہے مشقتوں سے اور دکھوں سے. اور ساتھ اب ان کو کالا جا بقول اماں کے جو مجھے بیچاری سارا کچھ بتاتی ہے. میں اس اماں کو جانتی ہوں 10-15 سالوں سے. وہ سول اسپتال میں جب میں ٹریننگ کر رہی تھی تو اس وقت سے آیا کرتی تھی اپنے بچوں کی دوائی لینے. وہ آتی ہیں تو ہم اسپیشل پروٹوکول دیتے ہیں. پروٹوکول اس وجہ سے کہ وہ اس ماں کی ہمت ہے جو دونوں بیمار بچوں کی دوائیاں, میں جہاں جاتی ہوں, جس ہسپتال میں جاتی ہوں, فیصل آباد کے جس کونے میں جاتی ہوں, مجھے اماں ڈھونڈ لیتی ہے. غلام محمد آباد جنرل ہاسپٹل گئی, وہاں چلی گئی, لائٹ ہاسپٹل گئی, وہاں سول میں, مجاہد میں جہاں جاتی تھی وہ اماں میرے پاس پہنچ جاتی ہے نا. تو اس لیے میرا بڑا پروٹوکول پیشنٹ ہوتی ہے, اس کو انتظار کرتی ہوں. اب وہ اماں کھڑی, ہاں پوری اماں نے کہا اس جوان لڑکے سے کہ مینوں کرسی تے بیٹھ جان دے. تو اس لڑکے نے کہا میں پہلے دوائی لوں گا, میں پہلے آ کے بیٹھا ہوں. کچھ اس طرح کی بات کی. میرا بڑا دل برا ہوا نا. میں نے کہا یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر احساس کیوں ختم ہو گیا, ہم کیوں اتنے خود غرض ہو گئے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ تکلیف میں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اماں کو میرے پاس نا دوسری طرف اسٹول پڑا ہوا تھا نا, جو میں بالکل اپنے اندر والی سائڈ پہ کرسی کی دوسری طرف رکھتی ہوں, تو اس میں اپنا بیگ وغیرہ رکھا ہوتا ہے. میں نے وہ اٹھایا چیزیں, اماں کو میں نے اسٹول نا دے دیا رکھ کے, تو اماں بیٹھ گئی اسٹول پہ. اماں نے بڑی دعائیں بھی دی, وہ ایز یوزول اماں بیچاری بہت دعائیں دیتی ہوتی ہے. اب نا جو رویہ مجھے دکھ دیا نا کہ ہم کیسے معاشرے کو پروان چڑھا رہے ہیں. ہمارے اندر ایمپتھی ختم ہو گئی ہے, ہم اپنے دکھوں کی وجہ سے خود غرض ہو گئے ہیں, یا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا یہ غلط ہے. وہ جذبہ دوبارہ سے زندہ کرنا ہے. وہ جب جنگ میں صحابی زخمی پڑے ہوئے اور پانی پلانے والے صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ دوسرا مجھ سے زیادہ زخمی ہے, اس کو پہلے پلا دو. دوسرے کے پاس گیا تو تیسرے نے کہا کہ وہ دوسرے والے کو تیسرے والے کو اس کو زیادہ پیاس لگی ہے مجھ سے, اگلے والے کو اس کو پہلے پلا دو. اسی طرح کہتے ہیں میں ڈفرنٹ کے پاس جاتا رہے, وہ دوسرے کو پریفر کرتے رہے. مطلب مرتے ہوئے بھی آپ دوسرے کو پریفر کریں تو پھر جنت ان کو کیوں نہیں ملے گی, پھر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے نا. تو وہ واپس آ کے تو میں واپس آتا ہوں تو سارے صحابی شہید ہو چکے ہیں. اللہ نے آخری وقت میں ان کی ایمان کی آزمائش کی, اور ہم کیوں سمجھتے ہیں ہم بغیر آزمائش کیے ہماری بخشش ہو جائے گی. بخشش کا اتنا غلط کنسیپٹ ہمارے معاشرے میں ہے, اور کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم نے سارے عمل چھوڑ دیے اور ہم بخشش کے پیچھے پڑ گئے. آپ کسی ایسے بندے کو ملازم رکھیں گے جس نے 1000 دفعہ چوریاں کی ہوں, کرمنل ریکارڈ ہو, مرڈر کیے ہوں, اس کے بعد آپ اس کو کہیں گے اچھا نہیں معاف کر کے میں اپنے گھر چوکیداری پر رکھ لیتا ہوں, یا میں اپنی بچیوں کو اسکول کالج چھوڑنے کے لیے اس کو رکھ لوں, تو آپ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. تو اللہ کے نبی ایسے بندے کی سفارش نہیں کریں گے. اللہ کے نبی سفارش کریں گے اس بندے کی جس نے ان کے رستے پہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کی, لیکن کوئی کمی کوتاہی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تو ہو سکتی ہے سفارش. اب غلط بندے کی اگر میں یا آپ سفارش نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی غلط بندے کی سفارش کیوں کریں گے. اس شفاعت کے کانسیپٹ نے ہمارے معاشرے کو کافی حد تک بے حس اور بے شرم بنا دیا. لفظ بہت سخت ہیں, لیکن میرا دل بھی اتنے سڑا ہوا, بہت دکھا ہوا میرا دل نا. کہ میں بہت مزے سے کیا, بہت پیشنٹ تھے. جب میں گئی تو میرے سر میں شدید درد تھا, میں نے گولی بھی کھائی. تو میرا جو جونیئر ڈاکٹر تھا میرے ساتھ, وہ پہلے تو گھبرا گیا کہ میڈم آپ چلی گئی تو میں یہ کیسے مینیج کروں گا. تو میں نے کہا نہیں, میں کیمپ کی پوری ذمہ داری لیتی ہوتی ہوں, میں سارے پیشنٹ دیکھ کے جاؤں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت دے دی, دیکھ لیے. لیکن اس ایک واقعے کی وجہ سے میرا بہت دل برا ہوا.
اور اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میں بتاؤں گی سب کو کہ انسانیت کیا ہے. جانور بھی ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں نہیں ہوتا دا بیسٹ پروڈکشن، ہم تو اس کا ماسٹر پیس ہے، ہم تو اللہ کا ماسٹر پیس ہے، اللہ نے جو ہمیں بنایا. تو ہمارے اندر ایک دوسرے کا احساس ہمیشہ کوشش کریں. ایون بلیو نہیں، آپ کی بیماری کو اللہ کی طرف سے دور ہو جاتی ہے، اللہ ہی اس کی شفا بھیج دیتا ہے. دعائیں میں تو شفا اللہ کے حکم سے آتی ہیں. تو اگر آپ دوسرے کا احساس کرتے ہیں نا، تو آپ کے اندر بیماری کا جو احساس ہے نا، مطلب وہ جو تکلیف ہے بیماری کی، وہ کم ہو جاتی ہے. آپ کی بیماری تو ہوگی، لیکن اس کی جو تکلیف ہے نا، آپ کو جو پین ہے وہ کم ہو جائے گی. تو آج سے احساس کرنا شروع ہے، خاص طور پہ مینٹل ایلنس والے لوگوں کے لیے تو میرا پیغام ہے. اگر آپ دوسرے لوگوں کا احساس شروع کرتے ہیں اپنی ذات سے نکل کے، تو آپ کی جو مینٹل ایلنس کی تکلیف ہے، جو ایگنی ہے نا، وہ آپ کی کم ہو جائے گی. اللہ حافظ.